مصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ منوالہ نے اس آیت شریفہ میں اپنے بڑے احسان کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنین پر، ایمان لانے والوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، انہی کی قسم میں سے ہے، انہی کی نوع میں سے ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ ہر ماں باپ کے لیے، ہر استاد کے لیے ضروری ہے اپنے ماتحتوں کی ذہن سازی کرنا، ان کو بتلانا۔ وقت دینا پڑتا ہے بھائی دوست، پہلے بیوی کی ذہن سازی کرنی پڑتی ہے، پھر دونوں مل کر بچوں کی ذہن سازی کریں، ان کو بتلائیں۔ اللہ کا تذکرہ کریں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے۔ بچوں کی ذہن سازی نہیں ہوگی تو انہیں کیا پتا، بس رسمی طور پر ماں باپ بھی کہتے ہیں اللہ موجود ہے، بچے بھی کہتے ہیں اللہ موجود ہے، باقی اندر میں اترے گا تو جب بھی اترے گا نا جب ان کی ذہن سازی ہو۔ زمین آسمان چاند سورج یہ سب اللہ کے موجود ہونے کی نشانیاں ہیں۔ ان سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ منوالہ نے ساری مخلوقات میں جو سب سے اشرف اعلیٰ مخلوق پیدا کی ہے وہ انسان ہے۔ انسانوں کو بتلانے کے لیے اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نبی علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ پتہ چل گیا کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ جب تک یہ بات اپنے بچوں کو، شاگردوں کو نہیں بتائی جائے گی تو ان کے دلوں میں وقعت عظمت نہیں آئے گی۔ وقعت عظمت تو اندر میں اتارنی پڑتی۔ حتانی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ حضرت محمد بن فضل رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بھائی امر کی طرف چستی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ جب اٹھے گا جب آمر کا پتہ ہو۔ اب ہم کہتے ہیں یہ حکم ہے اللہ کا، یہ حکم ہے، جو اللہ کو نہیں جانتا تو اللہ کے حکم کو سستی کے ساتھ ادا کرے گا۔ جب اندر میں اللہ کی عظمت ہوگی تو پھر اللہ کے حکم کی قدر کرے، قدر کرے۔
اب جو سستی کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی، کیوں پڑھی جا رہی؟ گھر میں اللہ کی عظمت ہے. کبھی اس ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، کبھی اس ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، کبھی ہاتھ نیت باندھ کے ہی ساری کھجلی چلتی. کوئی داڑھی کھجا رہا، کبھی کان کھجا رہا، کبھی ادھر کو ہاتھ چلا رہا، کبھی ادھر کو ہاتھ چلا رہا. ایک ہاتھ پہ قبضہ نہیں، دل پہ کیا قبضہ ہو جائے گا؟ ہاتھ میں سکون نہیں، دل میں کیسے سکون ہو جائے گا بھائی؟ یہ سب کیوں ہے؟ اندر میں اللہ کی عظمت نہیں. کس کے سامنے کھڑا؟ اللہ کے اندر میں عظمت نہیں. بتاتا ہوں سروز، اگر پتہ چل جائے کہ کیمرے کے سامنے تو سیدھا ہو جائے گا. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ٹانگیں لمبی کر کے نہیں لیٹتے تھے، اکٹھی کر کے لیٹتے. ان سے پوچھا کہ آپ پوری رات ایسے ہی پڑے رہتے ہیں؟ تو ان کو پتا کتنا استہزاء تھا. اللہ فرمایا کہیں محبوب کے سامنے پیر پھیلایا کریں. اللہ اکبر کبیر. ان کو تھا یہ استحضار کہ میں اللہ کی نظر کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ، اللہ زمین کے مالک، آسمان کے مالک، پہاڑوں کے مالک، جنت جہنم کے مالک، ہم سب کی جانوں کے مالک، سارے بادشاہوں کے بادشاہ، ان کی نظر کے سامنے ان کو تھا یہ استحضار. اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں. ہمیں پیدا کیا، کتنا بڑا احسان. نہ پیدا کرتے تو ہمارا کیا زور تھا؟ پیدا کیا تو انسان بنایا. اگر انسان نہ بناتے، جانور بناتے تو ہمارا کیا زور تھا؟ گدھے بھی تو اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، کتے بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے، سانپ بچھو بھی اسی نے پیدا کیے ہیں. اگر خدا ہمیں انسان نہ بناتا، سانپ بچھو بناتا تو ہمارا کوئی زور تھا اس پر؟ تو کیا ہوا ہوتا؟ جو دیکھتا وہی مارنے کو دوڑتا. گدھا بناتا، بیل ہاتھی بناتا تو کیا ہوتا؟ یہ سب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے. اس نے ہمیں انسان بنایا، کتنا بڑا احسان. پھر انسانوں میں بھی کتنے انسان ایسے ہیں جو برے بے شمار عوارض میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں. کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے معدے میں درد، کسی کی کمر میں درد، قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا. اللہ تعالیٰ نے ان ساری بیماری سے محفوظ فرمایا. کتنا بڑا احسان ہے. اور کتنے انسان ایسے ہیں جو اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کو خدا، معبود، حاجت روا سمجھتے ہیں، مالک الملک سے بہت دور جا پڑے، جانتے ہی نہیں اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو پہچانتے نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نام تو ان کا مسلمان ہے لیکن کبھی مسجد میں نہیں آتے ہیں، کبھی قرآن کریم نہیں پڑھتے، کبھی سر نہیں جھکاتے خدا کے سامنے، کبھی کلمہ نہیں پڑھتے، جانتے نہیں. تو اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی، مسجد میں آنے کی. اگر مہر لگا دے دلوں پر تو کوئی آ سکتا ہے؟ ایک صاحب بابو، ان کے ساتھ ملازم نماز کا بہت پابند، کہیں ساتھ لیے جا رہے تھے. چلتے چلتے بازار سے کچھ سامان سودا خریدا، ادھر اذان ہو گئی. ملازم نے کہا حضور میں تو جا رہا ہوں، میرے آقا نے، میرے مولا نے مجھے بلایا. اس نے کہا تیرا آقا تو میں ہوں، تجھے کس نے بلایا؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایک دوسرا آقا ہے جو ہم سب کا آقا ہے، اس نے بلایا. اذان ہو گئی، مسجد میں جانے کے لیے حکم ہے. چنانچہ وہ باہر بیٹھ گئے، ملازم مسجد کے اندر آ گیا. ملازم نے نماز پڑھی، کچھ تسبیح وظیفہ پڑھنے لگا، دیر ہو گئی، نہیں گیا. وہ صاحب آئے، آواز دی، ارے آتا نہیں، کیا ہو گیا؟ ملازم نے جانے نہیں دیتے. اس نے کہا ارے کون نہیں جانے دیتا؟ وہاں کون بیٹھا ہے؟ دیکھا ادھر ادھر کوئی وہاں بیٹھا نہیں ہے، پھر کون جانے نہیں دیتا؟ ملازم نے کہا
وہی جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتے، جو آپ کو اندر مسجد میں آنے نہیں دیتے، وہ مجھ کو مسجد سے باہر جانے نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کسی کو اندر بلا لے تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم، اس نعمت میں اضافہ بھی ہوگا، اس کی حفاظت بھی۔ ہمارے دلوں میں یہ بات، ہمارے دلوں میں یہ بات تو پھر کیا کریں گے؟ نماز بڑھیا پڑھیں گے۔ اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو نماز اقیم الصلاۃ لذکر کریں گے، تو پھر ہم پتہ ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ کہتے ہوئے ہمارا دل بھی تو کہہ رہا ہوگا الحمدللہ، اللہ اکبر ہمارا دل بھی تو کہہ رہا ہوگا۔ نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا پڑھا ہے بھائی۔ کئی مرتبہ سبحان اللہ پڑھا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کئی دفعہ پڑھا ہے، سبحان ربی عظیم کئی دفعہ پڑھا ہے۔ تو دل بھی یاد کر رہا ہے کہ نہیں کر، نماز تو کہیں کے لیے؟ تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ یاد تو دل سے ہوتی ہے۔ ارے یاد کہاں سے ہو؟ وہ تو دل سے ہوتی ہے۔ اب زبان تو چل رہی ہے، دل غائب ہے، تو پھر کہاں اللہ کی یاد کے لیے نماز ہوئی؟ یہ کب ہوگی؟ جب حاضری پر شکر ادا ہوگا تو پھر حضوری ہوگی۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، ایک حاضری ہوتی ہے، ایک حضوری ہوتی ہے۔ ہمارے بدن کی حاضری تو ہو رہی ہے لیکن دل کی حضوری نہیں ہو رہی۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت، ذکر جو ہے بس وہ زبان سے چلتا ہے، دل سے ہوتا نہیں۔ فرمایا اللہ نے ایک عضو یعنی زبان کو اپنے ذکر میں لگا لیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، دل میں لگ جاؤ، اس کی دعا کرو، کچھ کرو، کچھ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے ہمیں ہمارے بدن کو یہاں بھیج دیا، اللہ ہمارا دل بھی لگا دیا۔ نماز میں، ذکر میں دل بھی لگ جائے جی، اس کی دعا بھی تو ہو، دعا بھی نہیں مانگتے، اس کی تو دعا بھی نہیں مانگتے ہیں افطاری میں، نماز کے بعد میں اللہ نماز بڑھیا۔ یہ کتنی اہم دعا، مشکوٰۃ شریف میں کتنی اہم دعا۔ محبت والے کو کیا دیا جا رہا ہے؟ بہترین قیمتی چیز، پتہ نہیں کیا کیا محبت میں لٹاتے ہیں لوگ جی۔ کیا دیا تھا؟ اللہم اعنی علی ذکر شکر کا حسن عبادت، ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکر شکر حسن عبادت، پورے دھیان کے ساتھ پڑھ لے نہیں، مانگ لے۔ یہ مسنون دعائیں پڑھنے کے طور پر نہیں، مانگنے کے طور پر، مانگنے کے طور پر۔ اب وہی پہ زبان چل رہی ہے اللہم اعنی علی، دل غائب ہے۔ ارے بھائی کچھ ہمت کر لو، کچھ دباؤ، کچھ دبا لو، کچھ دبا لو، دل سے دبا لو، کچھ اللہ سے دعا مانگ لو۔ اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے میرے بدن کو حاضر کر دیا، اللہ مجھے دل کی بھی حضوری بھی عطا فرما۔ اچھا کل کیا بتا تھا؟